اپنے پیاروں کو کیسے بتائیں کہ وہ نفسیاتی عارضہ میں مبتلا ہیں؟ شہزاد نے آج پھر گھر میں ہنگامہ برپا کیا ہوا تھا اور گھر والوں پر چلا رہا تھا۔ تمام گھر والے اس کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ اس طرح کا ہنگامہ روز کا معمول بن گیا۔ شہزاد چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرتا تھا اور اپنی بات منوانا چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ جو سوچتا اور کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے، اور یہ رویہ اور سوچ تمام مسائل کی وجہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ کو اپنے ارد گرد ایسے بے شمار افراد نظر آئیں گے جن کے رویوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہیں، لیکن جب ان سے اس بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہ اس بات پر بات کرنے کے لیے راضی ہی نہیں ہوتے۔ ایک سروے کے مطابق دنیا میں پائی جانے والی بیماریوں میں چوتھے نمبر پر ذہنی یا نفسیاتی بیماری ہے۔ جس طرح تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے، اس کے مطابق اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 2024 تک اس کا شمار دنیا کی دوسری بڑی بیماریوں میں ہو جائے گا۔ ناظرین، امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے مطابق انسانی ذہن اور رویوں کے مطالعے کا نام نفسیات ہے۔ تمام دنیا اور خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں جسمانی صحت پر بہت توجہ دی جاتی ہے، لیکن ذہنی صحت پر توجہ نہیں دی جاتی۔ اگر کسی کو جسمانی بیماری ہے تو وہ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرے گا، لیکن اگر وہ کسی ذہنی الجھن میں مبتلا ہے تو وہ اس کو خود حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ کچھ ماہرین جیسا کہ بروس لپٹن کے مطابق زیادہ تر جسمانی بیماریوں کا تعلق ہمارے ذہن سے ہے۔ ذہنی یا نفسیاتی بیماری کو بیماری نہ ماننے کی ایک بڑی وجہ معاشرے میں نفسیاتی بیماریوں کو پاگل اور بے وقوف جیسے القابات سے منسوب کرنا بھی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے میں نفسیاتی بیماریوں کے بارے میں شعور پیدا کیا جائے، تاکہ ہمارا کوئی بھی پیارا جو اس طرح کا رویہ اختیار کر رہا ہے وہ جان سکے کہ واقعی اسے بھرپور نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے۔ انسان کب ذہنی عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ جب ایک انسان کے زندگی گزارنے کے پیٹرن، اس کے اسلوب اور اس کے نتائج میں فرق پڑنا شروع ہو جائے۔ ہمارا وہ رویہ اور سوچ جس کی وجہ سے ہماری ذاتی اور پروفیشنل زندگی متاثر ہو جائے، یعنی ان میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ جب ہم کسی کو یہ بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو چاہے وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، ناراضگی کا اظہار کرے گا۔ اب اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ شدید ذہنی عوارض کے لیے تو کسی ماہر نفسیات کے پاس لے جاتے ہیں جس کی علامات بڑی واضح ہوتی ہیں، جبکہ اس سے پہلے اس کو کسی جن یا جادو سے منسلک کر دیتے ہیں۔ لیکن فرد جب بے چینی، مایوسی، گھبراہٹ، ڈپریشن جیسے احساسات کا سامنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اہم نہیں سمجھتے اور وہ نفسیاتی عوارض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات ہمارے عام جذبات اور رویے شدت اختیار کر جانے کی وجہ سے بہت بڑے مسائل کو جنم دے دیتے ہیں، جیسا کہ ہر وقت منفی سوچنا، بہت زیادہ غصہ کرنا، انا پرست ہو جانا اور بے جا ضد، جو کہ تعلقات میں بگاڑ کی وجہ بن جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان افراد کی مدد کریں تو ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اس کے لیے آپ کو مستقل کوشش جاری رکھنا ہوگی، اور اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان افراد کو سب سے پہلے نفسیاتی مسائل کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہوگا۔ اس بیماری میں مبتلا شخص حقیقت ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اگر وہ اس بات کو مان بھی لے تو وہ کہتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو خود ہی حل کر لے گا، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کے علاج کے لیے اس کو تھراپیز اور میڈیسن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے بعد فرد مکمل طور پر تسلیم کر لیتا ہے کہ اس کو اس عارضے کے لیے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ ان تمام مراحل کو اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر اس کے بارے میں ان افراد سے بات کریں۔ سب سے پہلے اس فرد کو بتائیں کہ آپ اس کے لیے بہت اہم ہیں اور آپ اس سے ایک اہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو کسی ایسی جگہ پر لے جا کر بات کرنا
जो उसको पसंद हो सूदमंद साबित हो सकता है। एम्पैथी अप्रोच का इस्तेमाल करें, यानी उसको एहसास दिलाएं कि आप जानते हैं कि ये कबूल करना मुश्किल है, लेकिन मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। उसको कहें कि आपको बताए कि वो अपने कौन से रवैये से बेजार है और उसको तब्दील करना चाहता है। क्या आप महसूस करते हैं कि आपके रवैये में तब्दीली आ रही है जो कि मसाइल को जन्म दे रही है? उनको ये बताने की ज़रूरत है कि आपकी सोच और आपके एहसासात किस तरह आपके रवैयों पर असरअंदाज होते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ साथ आपके इर्द गिर्द के अफराद भी मुतासर होते हैं। अगर फ़र्द को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि आपके इस रवैये की वजह से आप कौन से खूबसूरत रिश्तों को खो सकते हैं और प्रोफेशनली नाकाम हो सकते हैं, तो भी वो इस रवैये या आर्जे के लिए मदद लेने के लिए राजी हो सकते हैं। जब हम फर्द को राजी कर लें तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि फ़र्द में मौजूद नफ्सियाती आर्जा के लिए किस से रजू करना चाहिए। नफ्सियाती अवारस के लिए हम किसी काउंसलिंग कोच, माहिर नफ्सियात और डॉक्टर ऑफ साइकेट्री की मदद ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। साइकोलॉजी से मुताल्लिक मज़ीद बेहतरीन और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए।